رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. بتایا گیا کہ یہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، سچ کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جب یہ دابۃ الارض جو جانور نکالا جائے گا قیامت کے قریب، یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو یہ نشانی نظر آئے گی. اس سے پہلے بھی بیان ہوا، آپ نے تفصیل سنی. ایمان والے اپنے ایمان کی قدر کرتے ہیں، اس کو نعمت سمجھتے ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، ضد پر رہتے ہوئے انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، وہ کوئی بھلائی نہیں پا سکیں گے. یہاں پھر ایک مرتبہ جو بات دہراؤں گا وہ یہ کہ انکار کرنے والوں کی ضد، اپنے انکار پر ان کا قائم رہنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. دنیا میں جھوٹی خبروں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، سچی خبروں کو مانتے ہوئے ان کی انا یا کوئی بھی
چیز آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ کلام 1400 کتنے برس ہو گئے، پوری دنیا کے سامنے دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تمہیں بھی زبان آتی ہے، بنا لاؤ اس جیسا، مگر آج تک کوئی بنا سکا نہیں اور بنا سکتا بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اس کی خبریں، اس کی باتیں سب سچی ہیں، ان میں انسانیت کی بھلائی ہے، تو جو نہیں مانتے ان کے لیے پھر وہ بھلائی رہتی نہیں۔ آپ بھی کسی کو نصیحت کریں تو کہتے ہیں میں تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہوں، وہ نہ مانے، وہ اپنا تجربہ کر کے نقصان اٹھا کے پھر جا کے مانے، یہ تو پھر بھی نہیں مان رہے، تو ان کو نشانیاں دکھائی جائیں گی قرب قیامت میں۔ دابۃ الارض، وہ چوپایا نکلے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مومن کی پیشانی سے لاٹھی لگائے گا تو ایک نوری خط، نور کا نقش، لائن ظاہر ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا جس سے ایک داغ نمودار ہوگا، یہ اس شخص کے کفر پہ مرنے کی علامت ہوگی۔ تو قیامت کے قریب دابۃ الارض، جانور کا نکلنا، یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تفصیل حدیث میں بتائی گئی، یہ عجیب قسم کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے نمودار ہوگا۔ اس سے مراد کوئی انسانی وجود نہیں ہے، یہ جانور بتایا گیا چوپایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی عالم ہوگا، یا ورنہ جانور کا کلام کرنا تو یہی تو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جانور ہو کے بھی انسانوں کی طرح باتیں کرے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے ہیں بتا دیا گیا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور جس دن اٹھائیں گے ہم گروہ، ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد فوج کا ذکر آیا، ہر نبی کی وہ جماعت جن کی طرف وہ بھیجے گئے، کیونکہ پہلے نبی کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے آئے، کسی مدت کے لیے، ٹائم کے لیے آئے، تو وہ جن کی طرف بھیجے گئے، اللہ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کو، کیونکہ ان نبیوں پر سب ایمان نہیں لائے، تو سب کو جمع کیا جائے گا، اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں ہوگا حساب کتاب۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا اور جمع کرے گا۔ اگر کسی شخص کا وجود سلامت نہیں رہا، بم میں اڑ گیا، اللہ تعالی جمع کر دے گا۔ جس نے پہلے بنایا تھا اس کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے،
اس کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے، وہ جمع کر دے گا۔ کسی کا ایک ہڈی کا جوڑ بھی، معمولی سا بھی، وہ بھی گوشت کا ٹکڑا بھی، وہ سب جمع ہو جائے گا، اللہ ان کو جمع کرے گا۔